الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہ ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، اور آج جو عنوان ہے میرے پاس، ماں کیسی ہونی چاہیے یا اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہماری یہ جو مجلس ہے ہمارے لیے فائدہ مند ہو، اور ہم سب جب یہاں سے اٹھیں تو کچھ سیکھ کر اٹھیں۔ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ہاں جی، آ رہی ہے آپ کی آواز ہمیں۔ اوکے۔ حدیث شریف سے ابتدا کروں گی اپنی بات کی، کہ حدیث شریف میں ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے بارے میں فرمایا والمرأۃ رعیۃ فی البیت زوجہا، یعنی عورت اپنے شوہر کے گھر کی نگران ہے، ومسئولۃ عنہا، اور اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب خواتین سے ان کے گھر، شوہر، اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ جو عورت ہے وہ گھر کے اندر کے ماحول کی ذمہ دار ہے، اور مرد کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ باہر کی ہے، یعنی کہ باہر کے کام کرنا اور رزق حلال کمانا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم سے کیونکہ ہماری ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا، تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو نبھا بھی رہے ہیں یا نہیں نبھا رہے۔ بطور ایک ماں کے ہماری کیا ذمہ داری ہے، جو میں نے ابھی حدیث سنائی آپ کو، کہ یہاں شوہر کے گھر کی بات ہو رہی ہے، ماں باپ کے گھر کی بات نہیں ہو رہی۔ اب شوہر کے گھر میں کون کون ہوتا ہے؟ ساس سسر ہوتے ہیں، بعض دفعہ ایک، بعض دفعہ دونوں، اور باقی شوہر کے بہن بھائی، اس کے بھابیاں وغیرہ، یہ سب ہو سکتے ہیں رشتے، کچھ نہیں بھی ہو سکتے، لیکن وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا آج ٹاپک ہے کہ ماں کی ذمہ داری کیا ہے، ہم صرف اس ٹاپک پر رہیں گے۔ اب اصل ذمہ داری عورت کی شروع اس وقت ہوتی ہے جب وہ ماں بنتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ جب چوتھی بار یہ پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی کہ یہ جو حدیث ہے، یہ میرا جہاں تک خیال ہے سب عورتوں کو معلوم ہے، اور تمام مائیں اس کو بڑے شوق سے، بڑی خوشی سے سنتی بھی ہیں اور سناتی بھی ہیں، اور خوش بھی ہوتی ہیں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اتنے سارے درجے رکھے ہیں، یعنی کہ 3 درجے زیادہ، ایک بھی نہیں۔ اب یہ جو ہے نا، اس بات پہ صرف خوش ہونا کافی نہیں ہے، کیونکہ یاد رکھیں جہاں درجہ بڑا ہوتا ہے وہاں ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے، اور جب ذمہ داری بڑی ہوتی ہے تو پھر سوال بھی یقیناً بڑا ہوگا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ جن کے عہدے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ تو یہی بات ماؤں کے ساتھ بھی ہے۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے دین کی، اپنے بچوں کے دین کی، ان کی آخرت کی، ان کی دنیا کی فکر اس طرح کر رہے ہیں جتنا ہم پہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے؟ اب اس کے بارے میں ہم نے سنجیدگی سے سوچنا ہے، کیونکہ کل ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جب روز محشر کسی بھی چیز کا سوال ہوگا، ہر اس شخص سے جو اس کا ذمہ دار تھا، تو وہاں کوئی عذر، کوئی بہانہ ہم نہیں تراش کر سکیں گے
کہ ہمیں یہ مسئلہ تھا اور یہ مسئلہ تھا، وہاں مسائل نہیں بیان کیے جا سکیں گے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے یہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا جس جان کو جس نفس کو مکلف کیا ہے، یعنی کہ جتنی استطاعت دی ہے اس کو، اس سے بڑھ کے اس پر ذمہ داری بھی نہیں ڈالی اللہ نے، اور نہ ہی اس سے بڑھ کر اس سے سوال ہوگا۔ جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ عہدہ دے دیا ماں بننے کا، تو ہم سے سوال بھی اسی حساب سے ہوگا کہ ہم اس قابل تھے تو ہمیں اولاد دی ہے، اور ہمیں اس کی پرورش کا کو بوجھ نہیں سمجھنا۔ اولاد آزمائش ہے، لیکن بوجھ نہیں ہے، ذمہ داری ہے۔ اچھا، اگر ماں کو باپ کی نسبت 3 گنا بڑا درجہ ملا ہے تو اسی نسبت سے ماں کی ذمہ داری بھی بڑی ہو گئی۔ اب سوچنا یہ ہے کہ تربیت شروع کب سے کریں ہم بچے کی؟ تربیت اس دن سے شروع ہو جاتی ہے جب ایک عورت کنسیل کرتی ہے بیبی، جب حمل ٹھہرتا ہے۔ جس طرح بچے کی جسمانی صحت کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم اچھی خوراک کھاتے ہیں، ہم آرام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، جو کوئی کمی کوتاہی ہوتی ہے ڈاکٹر اس کی دوائی بھی دیتے ہیں، یعنی کہ جس طرح ماں جو بھی کھاتی ہے وہ بچے کی جان بنتی ہے، اس کی صحت کے لیے کھاتی ہے، اس کی جان بنتی ہے۔ اور ماں جو کچھ سنتی ہے، دیکھتی ہے، بولتی ہے یا سوچتی ہے، اس سے بچے کی روحانی تربیت ہوتی ہے۔ سلف الصالحین کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی مائیں بڑے بڑے شیوخ کے درس اٹینڈ کیا کرتی تھیں پریگننسی میں، اور جب ان کے بچے خود کچھ بنتے تھے تو ان کے سرٹیفکیٹس پہ، ان کی اسناد پہ یہ بات لکھی ہوتی تھی کہ انہوں نے پیدائش سے پہلے فلاں فلاں شیخ کا درس اٹینڈ کیا ہوا ہے، یہ بات باقاعدہ لکھی جاتی تھی۔ آج کل کے دور میں آپ اس کی مثال یہودیوں سے لے سکتے ہیں۔ جب ان کے ہاں کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کی ڈیلی کی 3 گھنٹے کی ایجوکیشن ہوتی ہے، وہ بچے کو جو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں اس کی ماں کو اس کی تربیت دی جاتی ہے ڈیلی 3 گھنٹے۔ ریلیجیس ایجوکیشن ہوتی ہیں ان کی ڈیلی کے ٹائم پہ، یعنی کہ فکس ہوتے ہیں ان کے کہ انہوں نے یہ کرنا ہے، اور ہم لوگ اس بات پہ توجہ نہیں دے رہے۔ اب پیدائش کے بعد رضاعت کا عرصہ آتا ہے، یعنی کہ دودھ پینے کا عرصہ۔ اس عرصے میں بچہ ہر وقت ماں کے سینے کے ساتھ چپکا رہتا ہے۔ اب وہ ماں کی گود میں جو سنتا ہے وہ اس کے اندر فیڈ ہو رہا ہے۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درس گاہ ہے، یہ ہر کوئی کہتا ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، جو بھی ہے۔ اب یعنی کہ بچہ جب گود میں ہے، وہ اگر ماں سے غیبت سن رہا ہے، جھوٹ سن رہا ہے، شکوے شکایتیں سن رہا ہے، کسی کے بارے میں نفرت دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو یقیناً سب کچھ اس کے اندر ایبزارب ہو رہا ہے جیسے ایک سپونج ہوتا ہے۔ اب خود بتائیں اس کا بڑے ہو کر کیا کردار ہوگا۔ بچے کی زندگی کے جو چاند شروع کے سال ہوتے ہیں وہ 90% ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ باپ یہ ذمہ داری اٹھا ہی نہیں سکتا۔ آپ کو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ماں باپ وہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا جو ماں کی ذمہ لگائی گئی۔ اب ایک ماں جو 90% بچہ جو ہے وہی سیکھتا ہے جو اس کی ماں کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اپنی ماں کو کاپی کرتا ہے، اور اس کا یہ جو لرننگ پیریڈ ہے شروع کے چند سال، اس میں جو وہ ماں کے ساتھ ہر وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے، وہ خود وہ کیا ہے، ماں اس کی استاد بھی ہے، مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو اب آپ خود بتائیں ایک ماں کا رول بچے پر کتنا زیادہ اثر انداز ہوگا۔ اور اگر وہ ماں خود پڑھی لکھی نہیں ہے، خود ہدایت پر نہیں ہے، خود اس کے اپنے اندر ایمان کی، تقوی کی کمی ہے، تو وہ بچے کو کیا سکھائے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماں کی جو جہالت ہے وہ کس طرح بچے پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اب جو لوگ اپنے بچوں کو ان پڑھ ماسیوں کے پاس، میڈس کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ بچہ اسی مینٹیلٹی کے ساتھ بڑا ہوگا۔ کوئی بھی قوم اس وقت تک دین اور دنیا دونوں میں ترقی نہیں کر سکتی جب تک عورت اپنا بنیادی رول پلے نہیں کرے گی۔
جو ہماری قوم کی ماؤں نے تو عرصے دراز سے چھوڑ رکھا ہے، ترک کر دیا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ مکمل مسخ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے عورتوں نے، یہ کہ ہم نے کچھ اپنی تربیت کرنی ہے اور پھر ہم نے آگے بچوں کی تربیت کرنی ہے، بلکہ اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھ رہی آج کل کی مائیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہیں ہمارے بچے، اس لیے عظیم انسان پیدا نہیں ہو رہے۔ جب ماؤں نے کوششیں کی، تربیت کی، تو کائنات نے بہت عظیم عظیم انسان دیکھے۔ اب یہ بھی خاص بات یاد رہے کہ بچہ ماں کے عقیدے پر ہوتا ہے، جو اس کی ماں کا عقیدہ ہوگا بچے کا عقیدہ وہی ہوگا۔ 90% یہ بات مسٹ ہے، 10% اللہ ماشاء اللہ کہ کوئی باپ کے عقیدے پہ خود سے چلا جائے تو۔ اس کی مثال ہمیں قرآن اور حدیث دونوں سے ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے صالح رسول، بیوی نافرمان تھی، بیٹا بھی باپ پر ایمان نہیں لایا، حتیٰ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام طوفان آیا، کشتی میں بیٹھے، انہوں نے بیٹے سے کہا کہ آج زمین پر کوئی ذی روح زندہ نہیں رہے گا، آؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اس نے کہا کہ میں اونچے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ان کے سامنے یہ ہوا کہ ایک ویو آئی اور ان کے بیٹے کو پٹخ کر لے گئی۔ بیٹا ایمان نہیں لایا کیونکہ بیوی نافرمان تھی۔ ہاں ایک بات یاد رہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بیوی معاذ اللہ کوئی خراب عورت تھی، یہ نہیں ہو سکتا، کسی بھی نبی رسول کی بیوی خراب نہیں ہو سکتی۔ ہاں مشرکہ تھیں، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ ان کی بیوی اپنی قوم کے عقیدے پر تھی۔ بہرحال اب دوسری مثال آپ کو دوں گی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کو ان کے بیٹے سمیت مکہ میں، یہاں جہاں حرم ہے اس ٹائم کعبہ ہے، ادھر چھوڑ گئے تھے۔ 17 سال کی ایک لڑکی، گود میں بچہ، کوئی شیلٹر نہیں، پہاڑ ہے اور صحرا ہے، کوئی انسان نہیں، کوئی جانور نہیں، کچھ بھی نہیں، انہوں نے کیسے سروائیو کیا؟ تھوڑا بہت ہمیں قرآن حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ ٹوٹل 4 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے، ایک دفعہ انہیں چھوڑنے آئے تھے، ایک دفعہ اس وقت آئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے، ان کی شادی ہو گئی تھی، لیکن وہ ملے نہیں باپ سے کیونکہ وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور ایک نصیحت کر گئے، وہ ایک اور واقعہ ہے۔ پھر تیسری بار آئے جب کعبہ کی تعمیر ہوئی، کہا جاتا ہے کہ شاید ایک دفعہ بیچ میں پھر بھی آئے تھے، اور اس وقت بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں ملے تھے۔ آخری بار جب آئے، اس وقت آئے 5ویں بار یا چوتھی بار کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے تمہیں قربان کرنے کا، اور بیٹے نے کیا کہا کہ جو آپ کو حکم ملا ہے ابا جان کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ وہ بچہ جس کے باپ میں صرف زندگی میں اس کو 5 بار ملنے آیا ہو، جس میں سے 2 بار ملا بھی نہ ہو، اور وہ اتنا فرما بردار ہو، کس نے بنایا تھا؟ نظم ہے علامہ اقبال کی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کس نے سکھائے تھے؟ یقیناً ان کی والدہ نے۔ یہ مثال ہمیں ملتی ہے، اور مثال احادیث سے حضرت انس بن مالک کی، کہ ان کی والدہ ام سلیم، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے مسلمان ہو چکی تھی، اور بیٹے کو کلمہ پڑھاتی تھی، 2 سال کے 2.5 سال کے بچے کو، شوہر ابھی مسلمان نہیں تھا۔ اس نے کہنا سن کے کہ خود تو بگڑ گئی ہو، میرے بچے کو نہ بگاڑو۔ باپ نے روکنا بیٹے کو، لیکن انہوں نے ماں کے پیچھے کلمہ طیبہ پڑھنا۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت انس بن مالک کا کہ کتنے عظیم صحابی تھے۔ وہ باپ ان کا گیا کہیں بزنس پہ اور وہیں موت ہو گئی، اور
یعنی کہ ان کی قسمت میں نہیں تھا مسلمان ہونا، وہ کافر مار گئے۔ اب اس سے ہمیں کیا اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارا رول کتنا زیادہ اہم ہے اور کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اب ہم نے اس کو سمجھنا ہے اور اچھے سے ادا کرنا ہے، کیونکہ روز محشر ہم سے ہماری جاب، ہمارے کپڑے زیور گھر کھانے، ہم ان کو مزے مزے کے کھانے کھلاتے تھے اور پالتے تھے، کسی چیز کا سوال نہیں ہونا۔ سوال ہم سے ہوگا ہمارے اعمال کے بارے میں، اگر وہ صالح ہوں گے تو اچھا اجر ملے گا، یا پھر ہماری نیک اولاد جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ جس طرح نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اسی طرح بری یعنی نافرمان اولاد عذاب جاریہ ہوگی والدین کے لیے۔ صدقہ جاریہ کا تھوڑا سا بتا دوں آپ کو کہ اس کی تعریف کیا ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ ایسی نیکی جو آپ کے مرنے کے بعد بھی جو آپ اچھا کام کر گئے ہیں اس کا آپ کو حصہ ملتا رہے۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ صدقہ جاریہ کے جتنے بھی کام ہیں ان میں نیک اولاد پہلے نمبر پر آتی ہے، پھر وہ علم آتا ہے جو ہمیں ہمارے پاس ہے اور ہم اس کو بانٹ رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ مال آتا ہے جو خیر کے کاموں پر ہم صدقہ کر رہے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب صدقہ جاریہ کی تھوڑی سی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، یا آپ سب جانتے بھی ہیں، کہ کوئی بھی ان کے عہدے تک اجر تک نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء رسول کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا عہدہ ہے، مقام ہے، رتبہ ہے۔ تو آپ میں سے کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ کیوں ہے ان کا یہ رتبہ، کس لیے وہ اتنے اونچے عہدے پر ہے؟ کوئی بھی بتا سکتا ہے؟ جی جی انمیوٹ کر لیں خود کو۔ جی جی سلیمہ بتائیں۔ السلام علیکم۔ جی جی بتائیں۔ وعلیکم السلام۔ ان کا مقام اس لیے زیادہ تھا کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق وہ پہلے صحابی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام پیش کیا تھا تو انہوں نے کسی قسم کی مطلب ایک پل بھر بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا آگے کیا ہوگا، میری قوم کیا کہے گی۔ مطلب انہوں نے ایک سیکنڈ بھی یہ نہیں سوچا کہ میں سوسائٹی میں کیسے سروائیو کروں گا، میرے گھر والے کیا کہیں گے۔ مطلب انہوں نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ان کی مفہوم آتا ہے کہ میں نے ہر ایک کو اسلام پیش کیا تو کسی نہ کسی نے اس کے بارے میں تھوڑا مطلب ان کو ٹائم ٹیکنگ لگا کہ میں اگر اسلام کروں گا تو کچھ نہ مطلب تھوڑا اظہار کیا کہ تھوڑا ان کو مشکل ہوگا۔ لیکن حضرت ابو بکر وہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے کسی بھی تردد، کسی بھی تکلیف اور کسی بغیر تو چرا کیے فوراً تسلیم کر دیا۔ وہ اسلام کے سب سے مردوں میں پہلے مسلمان تھے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جی یہ بات بھی ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے تھے۔ ایک اور خاص بات بھی ہے، جیسے ہی وہ اسلام لائے ہیں، یہ میں صدقہ جاریہ کے حوالے سے بتا رہی ہوں کہ جیسے ہی وہ اسلام لائے وہ باہر نکلتے ہیں اور دین کی تبلیغ شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پر پانچ اشرا مبشرہ ایمان لائے، اور آپ ان کی اہمیت اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ 5 اشرا مبشرہ ایمان لائے، اور باقی جتنے انہوں نے غلام اور باندیاں اور لوگ آزاد کروائے اور وہ ایمان لائے، ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ جو اشرا مبشرہ کی نیکیاں ہیں اس میں سے حصہ جا رہا ہے اور ہمیشہ جاتا رہے گا، اس لیے ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ایک خاص بات ہے جس کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ جاتی ہے کہ ان کے مقام تک کیوں کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو ہم نے اتنی ساری چیزیں سنی ہیں، پڑھی ہیں، تو ہم نے ان کو حاصل کیسے کرنا۔
کیا چیز چاہیے ہمیں یہ کرنے کے لیے، اس کی کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے جس کے ساتھ ہمارے یہ سارے کام درست سے ہو جائیں، اور وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم دین ہے، دین کی سمجھ بوجھ ہے۔ اگر وہ سمجھ آپ کے اندر ہے تو یقیناً وہ خود سے بچوں کے اندر ٹرانسفر ہوتی جائے گی۔ اس کے لیے آپ کو بچوں کی کوئی خصوصی نشست، خصوصی لیکچر نہیں کرنے پڑیں گے، یعنی کہ جو ماں کا کردار ہوگا، اس کا گفتار ہوگا، اس کے اعمال ہوں گے، بچے وہی دیکھتے جائیں گے اور وہ ویسے ہی کریں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو عمل کی تبلیغ ہے وہ مؤثر ترین ہوتی ہے، کیونکہ بچے جو پیرنٹس کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں نا، وہ وہی کرتے ہیں، نہ کہ ماں باپ خود تو غلطیاں کر رہے ہوں، گناہ کر رہے ہوں اور بچے کو نیکی کی تعلیم دے رہے ہوں، تو وہ بچہ کبھی بھی وہ تعلیم نہیں حاصل کرے گا۔ ایک چھوٹی سی مثال اپنی دیتی ہوں کہ جیسے پتہ نہیں کون سے روزے تھے، نفل تھی یا فرض تھا، بہرحال یاد نہیں ہے مجھے ٹھیک سے۔ میری بیٹیاں چھوٹی تھیں، ابھی بیٹا نہیں ہوا تھا، تو سحری کر لی ہم نے، تو ابھی تھوڑا سا ٹائم تھا، میں قرآن شریف پڑھنے بیٹھ گئی، تو یہ میرے ہسبینڈ صاحب نفل پڑھ رہے تھے، تو میری بیٹی اٹھ کے آئی ہے اور کہتی ہے کیا ہے مما، رات کو اٹھ کے بھی قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، اٹھے مجھے بھوک لگی ہے دودھ دے۔ یعنی کہ بچے یہ دیکھیں کہ آپ کیا نیکی کر رہے ہیں، پرائرٹیز کیا ہیں آپ کی، تو وہ ان پر اثر کرتی ہے۔ عملی تبلیغ کی میں بات کر تھی، یعنی کہ عمل دیکھ کے بچے سیکھتے ہیں، اور اس کی مثال آپ کو پتہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ قرآن آیت اترتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کر کے دکھاتے تھے صحابہ کرام کو، اور آپ نے دیکھا کہ اس تربیت کے نتیجے میں کتنے عظیم لوگ دنیا میں یعنی کہ صحابہ کرام کتنے عظیم لوگ پیدا ہوئے۔ وہ بھی اس وقت کوئی بچے نہیں تھے، صحابہ کرام موسٹلی تو بڑی عمر کے تھے، لیکن آپ جانتی ہیں کہ اس عملی تبلیغ کی وجہ سے وہ عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں۔ اچھا، اس عملی تبلیغ کے لیے آج کل کی ماؤں کو کچھ اپ ڈیٹ ہونا پڑے گا، یعنی کہ جو آج کل کے بچے ہیں ان کی دوستیاں اپنے گلی محلے کے بچوں یا اپنے اسکول کے بچوں سے نہیں ہیں، جن کو ہم پورے جانتے ہوتے تھے، جیسے ہماری دوستیاں ہوتی تھیں، پوری فیملیز کو بھی ہمارے پیرنٹس جانتے ہوتے تھے، بلکہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ انٹرنیٹ پہ پوری دنیا گھوم آتے ہیں۔ تو ماؤں کے لیے مشکلات بہت ہیں، لیکن انہیں پریشان نہیں ہونا، دل برداشتہ نہیں ہونا، اور لگاتار محنت کرتے رہنا ہے۔ بچوں کے ساتھ تھوڑا بہت خود بھی سیکھیں کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، اتنا آنا چاہیے ماؤں کو۔ چیک اینڈ بیلنس رکھیں، انٹرنیٹ کم یوز کرنے دیں، اور خود بھی اس کا استعمال کم کریں۔ یعنی کہ اگر پیرنٹس بہت زیادہ فضول چیزیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں، تو پھر بچوں کے لیے تو یہ ہو گیا نا لاجک کہ آپ بھی تو کرتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا، اور خود بھی قرآن سے جڑنا ہے اور بچوں کو بھی جوڑنا ہے۔ یہ سب سے اہم بات ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کوالٹی کہ اس کی تبلیغ مؤثر ہوگی، وہ ایفیکٹ کرے گا انسان کی، صرف جان پہ، روح پہ ایفیکٹ کرتا ہے، نفس پہ ایفیکٹ کرتا ہے قرآن۔ تو قرآن سے خود بھی جڑیں اور بچوں کو بھی جوڑیں، یعنی کہ سیکھنے سکھانے کا عمل، کہتے ہیں نا گود سے لے کے گور تک ختم نہیں کرنا، لگے رہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ بچپن کی تربیت ایسے ہے جیسے پتھر پر لکیر ڈالی گئی ہو، یعنی کہ وہ کبھی نہیں مٹتی، اور جو بڑے ہو کر تربیت ایسے ہے جیسے پتھر پر پانی ڈالا گیا ہو، جو اس پہ سے پھسل جائے گا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ پتھر پر آپ مسلسل پانی ڈالتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پتھر پہ پانی پڑے متصل، بلا شبہ گھس جائے پتھر کی سیل، وہ پھر گھسے گی، لیکن وہ بچہ باغی بھی ہو سکتا ہے، آپ کے بہت زیادہ ہر چیز پہ روک ٹوک اور انسسٹ کرنے پہ بچہ باغی ہو سکتا ہے۔ ہاں، بچوں کو تھوڑی سی سختی کرتے رہیں، لیکن جب دیکھیں کہ وہ ڈوری جو آپ کھینچ رہی ہیں سختی کی، وہ تھوڑا زیادہ ٹائٹ ہو گئی ہے، تو تھوڑا سا ڈھیلا چھوڑ دیں اور پھر پکڑ لیں، مسلسل کوشش کرتے رہیں۔ جو بڑے بچے ہیں یا ان کے لیے، چھوٹے بچے تو ویسے ہی آپ کو سارا فالو کرتے رہتے ہیں۔
جن کے بچے ابھی انڈر 12 ہے، انڈر 10 ہے، ان کے پاس ابھی بھی چانس ہے اپنی مرضی کرنے کا. لیکن جو بڑے بچے ہو گئے ہیں ان کے لیے مرتے دم تک کوشش کرنی ہے، اور خاص الخاص بات کہ دعائیں مانگنی ہے بچوں کے لیے. اور جو دعا ہے وہ پیرنٹس کے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے. بچے کی تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم کی سمت کا تعین بھی ٹھیک ہونا چاہیے. مثلا آپ اسے پڑھا تو ویسٹرن ایجوکیشن رہے ہو اور کہہ یہ رہے ہوں کہ وہ عالم دین بن جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی جو ایجوکیشن ہے اس میں اسلام نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہوگی بھی صحیح تو مخالفت میں ہوگی. اللہ ماشاء اللہ کوئی معجزہ ہو جائے، اور ہوتے ہیں کئی، ہوں گے ہیں بھی صحیح اور ہوں گے بھی صحیح جو پڑھیں گے تو ویسٹرن ایجوکیشن کا، لیکن بہت اچھے عالم بنیں گے، بہت اچھے انسان ہوں گے. یہ ہے بھی صحیح اور ہو بھی سکتا ہے. اب کچھ خاص پوائنٹ ہیں، یعنی کہ خود نیک بننا ہے اور بچے کو نیک بنانا ہے. نیک وہ ہے جس کا اندر اس کے باہر سے زیادہ خوبصورت ہو. ٹھیک ہے، خود بھی ایسا بننا ہے اور بچوں کو بھی ایسا بنانا ہے. خود سچ بولنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، کتنا بڑا نقصان کیوں نہ ہو، آپ سچ بولیں تو بچہ بھی سچ بولے گا. ہاں اگر کبھی بچے نے کوئی غلط بیانی کی ہے، اس بات پر اس کو پنش ضرور کریں، اس بات پر کوئی کمپرومائز نہ کریں، سزا بھی دیں، ناراض بھی ہوں. ہاں گھر میں کچھ توڑ پھوڑ دیا ہے، کوئی نقصان کر دیا ہے، کچھ غلط کر دیا ہے، بس صرف سمجھائیں، اس پر مار پیٹ یا ڈانٹ غصہ نہ کریں. کوشش کریں کہ نیگیٹو ورڈز یوز نہ کریں، منفی الفاظ نہ بولیں. اگر کسی چیز سے روکنا بھی ہے بچے کو تو پازیٹیو طریقے سے روکیں، اس سے بچے میں مثبت سوچ پیدا ہوتی ہے. فار ایگزامپل مثلا ٹیبل پہ ایک گلاس رکھا ہے، اس میں آدھا گلاس پانی ہے. اب میں مثلا آپ لیڈیز میں سے یا گھر میں جو بھی ہے اس سے پوچھتی ہوں کہ اس گلاس میں کتنا پانی ہے. اب جو یہ کہے گا کہ آدھا بھرا ہوا ہے، اٹ مینس کہ اس کی پازیٹیو سوچ ہے. جو یہ کہے گا کہ گلاس آدھا خالی ہے، اٹ مینس کہ اس کی نیگیٹو سوچ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے پازیٹیو رکھنی ہے سوچ، اور بچوں کو بھی پازیٹیو بنانا ہے. خود باادب بنے، بچوں کو باادب بنائیں. اگر آپ اپنے شوہر، اس کے والدین یا رشتہ داروں کا ادب نہیں کریں گی تو بچہ کبھی بھی باادب نہیں ہوگا. میں اپنے ہی پھر گھر سے ایک مثال دوں گی. میرا بیٹا چھوٹا، بہت چھوٹا تھا. اس نے ایک دفعہ مجھے یہ کہا کہ دادی اماں نا بہت اونچا بولتی ہیں اور بہت بولتی. اب مجھے برا لگا، بھائی اس نے ایسے کیوں کہا ہے؟ تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا جان، جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے نا، وہ اونچا سنتے ہیں نا، اس لیے وہ اونچا بولتے ہیں. اور جب میں بوڑھی ہو جاؤں گی تو میں بھی ایسے ہی کروں گی، پھر کیا میں آپ کو اچھی نہیں لگوں گی؟ تو پہلے تو 2 منٹ میری طرف دیکھتا رہا، پھر کہتا ہے نہیں نہیں آپ تو مجھے اچھی لگیں گی. پھر میں نے کہا تو پھر دادی اماں کو بھی آپ ایسے کہو کہ وہ بھی آپ کو اچھی لگے. ایسے نہیں کہتے. بلکہ میں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کے بچے ایسے کہیں کہ دادی اماں اونچا بولتی ہیں یا اچھا نہیں لگتا مجھے، تو کیا آپ کو اچھا لگے گا میرے بارے میں جب آپ کے بچے ایسے کہیں گے؟ یقین کریں اس دن کے بعد بچے نے ایک لفظ بھی ایسا نہیں بولا. بس سمجھائیں، پازیٹیو طریقے سے سمجھائیں، اپنی مثال دے کے. بلکہ یہ بھی کہیں بچوں کو کہ روز محشر مجھے شرمندہ نہ کروانا وہاں کہ میں نے آپ کی تربیت نہیں کی. کبھی بھی شوہر کو کوئی بد دعا نہ دے، شکر گزار رہے، کیونکہ وہ ہم پہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہوتا ہے. کبھی کچھ غلط کر بھی دیتے ہیں نا تو درگزر سے کام لیا کریں، کیونکہ جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار کبھی بھی نہیں ہو سکتا. بچوں کو خدمت کرنا سکھائیں. یہاں ہم کوئی خاص نہیں سکھا سکتے کیونکہ گھروں میں کوئی بزرگ نہیں ہے، تو اپنا ہی کام بے شک بچوں سے کروایا کریں. جب تھک گئی ہیں آ کے لیٹ جایا کریں اور کہیں کہ میرے پاؤں دباؤ، میری ٹانگیں دباؤ، میں تھک گئی ہوں. یعنی کہ بچوں کو خدمت کرنا سکھائیں. اگر گھر میں کوئی بڑا ہے تو ضرور اس کی کروائیں، ورنہ پھر اپنی ہی کروائیں. اچھا، بچوں کو اپنے ہسبینڈ کے بارے میں کوئی منفی بات نہ بتائیں، بھلے آپ کے ان کے ساتھ کوئی ہزار اختلافات کیوں نہ ہو. بچہ کبھی بھی پھر باپ کا
ادب نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی باپ ایسا ہو وہ خراب ہو, ٹھیک ہے, کوئی بھی اس کے کریکٹر میں خرابی ہو, اور آپ نے وہ بات بچوں کے سامنے کر دی, بچے کا تو دل اور دماغ خراب ہو گیا, اور باپ بیچارہ اس کو اللہ نے ہدایت دے دی, وہ نیک ہو گیا, شریف ہو گیا, نمازی ہو گیا, سب کچھ ٹھیک ہو گیا, لیکن بچے کے ذہن میں جو امیج آپ نے بنا دیا تھا وہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا. یہ کنفرم بات ہے. خود غیبت نہ کریں, بچوں سے کسی کے بارے میں کوئی بات نہ سنیں, کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے, مثلا اسکول سے آئے ہیں یا کچھ ہے, یا کسی بچے کی ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی باتیں بتانے کی, تو آپ ان سے کہیں کہ مجھے صرف آپ کی بات سننی ہے, اپنے بارے میں بتاؤ, یا آپ کے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو وہ بتاؤ, کسی دوسرے انسان کی بات میں نے آپ سے نہیں پوچھی. رشندہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے, کچھ بولنا چاہ رہی ہیں؟ جی وہ میں اپنی بہن کا بتانا چاہ رہی تھی کہ اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی جیسے 10 سال کا ہوگا تو وہ کہتا ہے اپنی دادی کو کہ ماما, دادی بولتی بہت ہے, ان کو نا چاچو کے گھر بھیج دیں یا تایا کے گھر بھیج دیں. تو میری بہن کہتی ہے اگر تمہاری ماما کو کوئی ایسے کہہ دے تو پھر تم بھیج دو گے مجھے؟ نہیں نہیں, میں کیوں بھیجوں گا آپ کو. تو کہنے لگی کہ ایسے بابا کو بھی نا تمہاری ماما چاہیے, ان کو ان کی ماما چاہیے. دادی جتنا بھی بولتی ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ان کو عادت ہے جیسے نا تھوڑی تھوڑی بات میں جیسے بتاتی رہتی ہیں بچوں کو. ماشاء اللہ پڑھی لکھی ہیں تو بچوں کو بڑا اچھا انہوں نے ریز کیا ہوا ہے, اپنے بچوں کو بھی. تو یہ بچوں کا بزرگوں کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن رہتا ہی ہے ایک آدھے بچے کا, جی بے بچے شک, اس سے سیکھتے ہیں. بالکل. اچھا دیکھیں نا, جتنا اچھا بزرگ سمجھا سکتے ہیں نا اتنا اچھا ہم نہیں سمجھا سکتے. ہم نہیں سمجھا یعنی کہ سکتے. جب بندہ جوان ہوتا ہے اس کے پاس تجربہ نہیں ہوتا, وہ اپنے بچوں کی بہت اچھی تربیت نہیں کر پاتا, یہ میں نے اپنے آپ سے دیکھا ہے. لیکن جو جو ایج بڑھتی ہے, تجربہ بڑھتا ہے, تو وہ بزرگ والدین جو ہیں وہ اپنے آنے والے بچوں کی یعنی کہ پوتوں نواسوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں. اس لیے بزرگ نعمت ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, اللہ تعالیٰ کی جن کے گھروں میں ہے انہیں ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ کہ نقصان. اگر نقصان سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ادب نہیں کریں گے, ان کی خدمت نہیں کریں گے, تو آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی خراب ہوگی, دونوں ہی خراب ہو جائیں گی. کیونکہ بچے ادب سیکھیں گے نہیں تو پھر یقیناً وہ آپ کا بھی ادب نہیں کریں گے. جی صحیح کہہ رہی. اور خاص بات کہ وقت کی پابندی کریں, خود بھی پابند ہو, کاموں کو ترتیب رکھیں اور اہمیت کے حساب سے کام کریں. اسی طرح بچے کریں گے. جو پرائرٹیز آپ نے ان کی سیٹ کی ہوں گی, فار ایگزامپل کہ نماز ہے, کسی حال میں آپ نہیں چھوڑ سکتے. ہم نمازی ہیں, ہمارے بچے نمازی ہوں گے. اور چھوٹے بچے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مائیں وضو کرتی ہیں, سجدہ کرتی ہیں, تو بچے الٹی سیدھی جائے نمازیں بچھا کے تو ویسے ہی سجدے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ سجدے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. اور بچیاں ماں کو دیکھتی ہیں جیسے نقاب کرتے ہوئے, دوپٹہ اوڑھتے ہوئے, تو وہ بھی ویسے ہی چھوٹے چھوٹے سکارف, دوپٹے اور لپیٹ لپیٹ کے کھڑا ہونے کی ویسے کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جبکہ ہم انہیں کہہ نہیں رہے ہوتے, وہ خود سے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں دیکھ دیکھ کے. ایک اور خاص بات کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں, خوش اخلاق رہیں. اگر ماں ہر وقت گری ہوئی ہے, بیمار ہے, تو بچے کی تربیت نہیں کر سکتی, نہ اس کی جسمانی نہ اس کی اخلاقی. اور اگر ماں خوش اخلاق نہیں ہے, یعنی کہ وہ جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں سڑول ہے, جلتی کرتی رہتی ہے, تو بھی آپ دیکھیں بچہ کیا سیکھے گا. بچے پر ماں کے اخلاق کا بہت 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 اثر ہوتا ہے. اپنی بچیوں کی تربیت اس طرح کریں کہ وہ آگے چل کر بہترین بیویاں اور بہترین مائیں ثابت ہوں. آپ نے سنا ہوگا بڑے کہتے ہیں کہ جہاں رشتہ کرنا ہے اس لڑکی کی ماں کو دیکھ لو, کیونکہ بیٹیوں میں 90% ماں کی باتوں کے اثر ہوتا ہے. اسی طرح اپنے بیٹوں کی لیے ایسی ساتھی پسند کریں جو دیندار ہو, جو اللہ سے ڈرنے والی ہو, کیونکہ اگر وہ اچھی ہوگی تو آپ کی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کرے گی. اور جو اولاد کے حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق بھی یہی ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. ایک عالم صاحب اپنے بیٹوں سے یہ کہا کرتے تھے, مجھے ان کا نام بھول گیا ہے, کہ میرا تم پر ایک احسان تمہاری پیدائش سے پہلے کا بھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے. اب بچوں نے حیران ہو کے بیٹوں نے پوچھا,
تو انہوں نے جواب دیا باپ نے کہ میں نے تمہارے لیے ایک دیندار بہترین ماں کا انتخاب کیا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ بیٹوں کے لیے یا بچوں کے لیے کیسے بہترین ساتھی کا انتخاب کریں، آج کل تو بچے خود ہی ساتھی چن لیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی آپ کا ہاتھ ہے۔ اب یعنی کہ جب آپ بچے کو باہر بھیج رہے ہیں، باہر دنیا میں بھیج رہے ہیں، آپ نے اس کی کیا تربیت کی ہے یا اس کو کیا سکھایا ہے۔ اس کی مثال پھر اپنے آپ سے دوں گی کہ جب میں نے بچوں کو بھیجا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اپنی حدوں کا خیال کرنا، حدود سے باہر بالکل نہیں نکلنا۔ ہاں اگر آپ کی کوئی پسند ہوگی ہم اس کو پریفرنس دیں گے، لیکن اگر وہ ہمارے کرائٹیریا پہ نہیں اترتے پورے، یعنی کہ جیسے میں نے بنایا ہوا ہے، تو یقیناً میں اپنی اتنی قیمتی اولاد کسی ایرے غیرے کے سپرد نہیں کر سکتی۔ آپ پریشیس ہیں، آپ انمول ہیں، کبھی اپنے آپ کو ارزاں نہیں کرنا، کبھی اپنے آپ کو ہلکا نہیں کرنا۔ آپ ہمارے لیے بہت پریشیس ہیں۔ جو ریئل لو ہے وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے، ان سے بڑھ کے کائنات میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ سمجھایا۔ صبح صبح جب میں اٹھاتی ہوں بچوں کو، تو یہ چھوٹا تو خاص طور پہ بیٹا، کہ جب تک اس کو گلے سے نہ لگاؤں، دعا نہ پڑھوں، اور اونچی اونچی دعائیں دیتی ہوں، یہ ایسے کہہ کے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا رب ذوالجلال والاکرام، میرے مولا، میرے مالک، میرے بچوں کو نیک صالح بنا، ان کو اپنا بندہ بنا۔ بہت ساری اور بھی دعائیں دیتی ہوں، صراط مستقیم پر چلا، ان کو کامیابیاں عطا کر۔ اس میں ایک دعا یہ بھی ہوتی ہے، یا اللہ میرے بچوں کو نیک صالح ساتھی دینا، محبت کرنے والے، عزت احترام کرنے والے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے ساتھی دینا میرے بچوں کو۔ صبح صبح بچوں کے کانوں میں یہ بات ڈال، جب وہ باہر کی دنیا میں جائیں گے یہ چیز ان کے اندر فیڈ ہو چکی ہوگی کہ ساتھی کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے پیچھے بھی ماں کا ہاتھ ہے۔ اگر بچے کوئی گناہ، کوئی غلطی، کچھ غلط کرتے ہیں نا، تو وہ پیرنٹس کی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ان سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ جس طرح اولاد صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح یہ عذاب جاریہ بھی بنتی ہے۔ اب صدقہ جاریہ بنا دیا ہم نے، اگر کوئی اچھی باتیں سکھا دی، کوئی نیکی کے کام سکھا دیے، جب وہ اپنی آنے والی نسلوں میں، آگے آنے والی نسلوں میں کنورٹ کریں گے، تو اس کا ہمیں ثواب جائے گا، ہماری بھی آخرت اچھی ہوگی، ہمارے بچوں کی بھی اچھی ہوگی انشاءاللہ۔ اب میں تھوڑی سی آپ کو 2-3 مثالیں دیتی ہوں بیسٹ مدرس کی۔ بہت زیادہ تو ہیں، بہت ہیں مثالیں، بہت ہیں، لیکن تھوڑی سی دوں گی۔ یہ خوش بخش شجاعت میرا خیال میں ابھی بھی ہوں گی حیات، کمپیئر تھیں یا کیا تھیں، مجھے نیوز کاسٹر تھیں، صحیح سے یاد نہیں آ رہا۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنی کسی انٹرویو میں کہا کہ میری ساس سے کسی نے کہا کہ یہ کیسی لڑکی پسند کر لیا آپ نے اپنے بیٹے کے لیے، یہ تو آپ کے منہ پہ کھڑی ہو کے آپ کو کہے گی کہ یہ بات غلط ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ تو ان کی ساس نے جواب دیا کہ مجھے اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایسی ہی ماں چاہیے۔ یہ آج کل کی مثال ہے۔ پھر آپ علامہ اقبال کی مثال لے لیں، یعنی کہ ان کی والدہ نے اپنے بیٹے کو اپنا دودھ نہیں پلایا، اپنے باپ کے گھر کے دیے ہوئے زیور بیچے، بکری خریدی اور اس بکری کا دودھ پلایا، کیونکہ انہیں ڈاؤٹ تھا کہ ان کے شوہر کی کمائی 100% حلال نہیں ہے، کسی وکیل کے پاس منشی تھے یا کچھ ایسا تھا۔ پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کی مثال لیں، ان کی والدہ نے ان کو کہا کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ ایک 7 سال کا بچہ، وہ ڈاکوؤں کے قافلے کی آپ کو یہ کہانی سب کو پتہ ہوگی، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں میرے کمروں کے اندر پیسے سلے ہوئے ہیں، کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا ہمیشہ سچ بولنا، اور اس کی سچ کی برکت دیکھیں کہ انہوں نے ڈاکہ ہی چھوڑ دیا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال، والد ان کے قریشی تھے، والدہ یمنی تھی،
اور یتیم ہو گئے بہت بچپن میں ہی. ان کی ماں نے کہا کہ بیٹے کو میں نے عالم ہی بنانا ہے. کسی مدرسے وغیرہ میں بٹھایا، نہ فیس کے پیسے، نہ قلم دوات، نہ پیپر، کچھ بھی نہیں. تو انہوں نے کہا ماں سے کہ انہوں نے فیس مانگی ہے. ان کی ماں گئی اور کہا کہ فیس تو ہم دے نہیں سکتے، آپ میرے بیٹے کو پیچھے پیچھے صرف بیٹھنے دیا کریں. اور پھر بیٹے نے قلم دوات کاغذ مانگے، وہ تھوڑا بہت کہیں سے ادھر ادھر سے ارینج کر سکتی تھی تو پورا نہیں پڑتا تھا. انہوں نے کہا کہ اپنے ذہن پر، یاداشت پر زور ڈالو. جو استاد کہہ رہا ہے فل کنسنٹریشن سے اس کو سنو اور اپنے اندر فیڈ کرتے جاؤ. وہ ویسے ہی کرتے رہے. اور یہ ان کے ماں کا اشارہ وہ تھا کہ امام شافعی رحم اللہ جب بھی کبھی کوئی چیز ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے یا سن لیتے تھے، کبھی دوسری دفعہ ضرورت نہیں پڑی ان کو. پھر لے مثال امام بخاری رحم اللہ کی، جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ہے. بچپن میں اندھے ہو گئے تھے کسی بیماری کی وجہ سے. ان کی ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع جو کی، کتنا عرصہ وہ تہجد میں رو رو کے دعا مانگتی رہی کہ میرا ذہین بچہ ہے، اس کی بینائی لٹا دے. ایک دن انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لٹا دی ہے. وہ اٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ماں کو کہ میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں. اور پھر دیکھو بڑے ہوئے کیا علم حاصل کیا اور صحیح بخاری لکھی. اس کائنات میں احادیث کی مستند ترین کتاب. پھر ایک اور مثال دیتی ہوں. فاروق تھے ایک جنگجو، ان کی بیوی کا نام صالحہ. شادی کو 3 مہینے ہوئے تھے اور وہ کسی جہاد کے لیے جانا پڑتا ہے ان کو، اور بیوی کو 30,000 دینار دے کے جاتے ہیں، جو آج کل کے 17-18 کروڑ روپے بنتے ہیں. چلے جاتے ہیں جہاد پہ. بیوی انتظار کرتی رہتی ہے. 2-2.5 سال بعد کوئی وہاں سے واپس آتا ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ میں نے فاروق کو گھوڑے سے گرتے ہوئے دیکھ لیا تھا زخمی ہو کے، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں یا شہید ہو. بیوی صبر کر لیتی ہے. بیٹا پیدا ہوا تھا، ان کے جانے کے بعد بیوی کو پتہ چلتا ہے کہ میں پریگننٹ ہوں. بیٹا پیدا ہوا، 30 سال بعد وہ فاروق واپس آ گئے. وہ یقیناً بوڑھے ہو گئے تھے. جیسے سنت کا حساب تھا کہ وہ گھر آنے سے پہلے مسجد نبوی گئے. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک علماء کی محفل لگی ہوئی ہے اور ایک جوان بالکل عالم بہت ہی خوبصورت طریقے سے خطاب کر رہا ہے اور سارے لوگ اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں. انہیں بہت اچھا لگا. گھر آئے تو بیوی دیکھ کے حیران ہو گئی، خوش ہوئی، روئی. بہرحال کھانا پانی پوچھا تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد کہا کہ میں تمہیں اتنا سارا خزانہ دے کے گیا تھا، اس کا کیا ہوا، کچھ بچا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں آنے سے پہلے مسجد گئے تھے؟ تو کہتے ہاں. پھر وہاں کیا دیکھا؟ بتایا کہ علماء کی کوئی محفل لگی ہوئی تھی اور ایک ینگ عالم مجھے بہت پیارا لگا، بہت اچھا بول رہا تھا اور سب اس کی بات سن رہے تھے. تو بیوی نے بتایا کہ وہ آپ کا بیٹا ہے اور سارے پیسے میں نے اس کی تعلیم پہ لگا دیے. اب آپ خود میں تھے آج کل کے بچے کیسے بڑے آدمی بنے جن کی اسلامک ایجوکیشن پہ ہم چند 100 بھی نہیں لگاتے، کہاں کروڑوں روپے. یہ بچے بنے ان کے. بچے ایسے بڑے آدمی نہیں بنے. دین کی دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ دنیا کی تعلیم ضروری نہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے، ہم نے لیڈ کرنا ہے دنیا کو. دنیا کی تعلیم بھی بہت ضروری ہے، لیکن دین کی تعلیم کو پریفرنس دیں. جو لیٹ ہو گئے ہم لوگ، اس کا یقیناً
ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑے گی. جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو وہ یقیناً بہت اچھی سی کر سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ بچوں کی ہر چیز کے پیچھے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے، اور خصوصاً ماں کا ہاتھ ہوتا ہے. اپنی اس ذمہ داری کو اچھی طرح سے سمجھیں. جتنے 3 درجے ہمیں ملے ہیں اس کے حساب سے ہمارا حساب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. اس پر اپنی بات کا اختتام کروں گی کہ یا اللہ، ہم سے جو کمیاں، کوتاہیاں، غلطیاں ہو گئی ہیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور ہمارے بچوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں خود قرآن سے جوڑے. قرآن کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہماری زبان کی چاشنی، ہمارے دل کا نور بنائے، اور ہمارے بچوں کے لیے بھی. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.